لیے جو ہے وہ عوام ذخیرہ کر لیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس بیان سے بھی جو ہے وہ کچھ موقف تبدیل ہوتا لیکن یہ سب کچھ کیا ہونے جا رہا ہے کہ واقعی کوئی بڑے چینجز آ رہے ہیں سندھ کی سیاست میں کراچی کے اندر ایم کیو ایم مزید جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی دکھائی دے رہی ہے. ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے. اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اعجاز چودھری صاحب, پاکستان تحریک انصاف صدر ہیں, پنجاب کے سینئر رہنما, بہت شکریہ. میاں عبد المنان صاحب, ممبر نیشنل اسمبلی ہیں, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ. روبینہ قائم خانی صاحبہ, پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں, کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. اور شیخ صلاح الدین صاحب, متحدہ قومی موومنٹ کے ممبر نیشنل اسمبلی ہیں. شیخ صاحب, سب سے پہلے آپ بتائیے گا, یہ 4 روزہ بھوک ہڑتال کا آپ نے جو اعلان کیا ہے, اب کیا کوئی کراچی میں اب دوبارہ سے جو ہے وہ ایکسٹراڈنری آپ لوگ ہمیں ایکٹیو نظر آئیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام جتنے بھی شرکاء ہیں ان کو السلام علیکم. بیسیکلی دیکھیں, جو اس وقت صورتحال ہے, قائد تحریک محترم جناب الطاف بھائی جو ہیں ویژنری لیڈر ہیں اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے آگاہی دی ہے اپنے عوام کو. اور اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت جو ہے کراچی کے اندر طالبان جو ہے وہ پینیٹریٹ کر چکی ہے اور ان کے بہت سارے پاکٹس یہاں بن چکے ہیں. عوام کو اس وقت بھی آگاہ کیا تھا, اس وقت بھی ان کا مذاق اڑایا گیا تھا. اور جبکہ ابھی اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ آزادی اظہار کا جو ایک ہم فریڈم آف اسپیچ کی بات کرتے ہیں, تو ہم ایسے جمہوری ملک کے اندر ہیں جہاں پر بہت سارے لیڈروں نے بہت کچھ کہا, لیکن صرف اور صرف ایک ڈسکرمنیشن ہے, وہ صرف اور صرف متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کے ساتھ رہی ہے اور ان کی جو ہے ان کی اسپیچ پر, ان کی تصاویر کے اوپر اور مختلف طریقے سے جو ہے وہ روکا جا رہا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سچ اور حق کی بات ہو اور ایک آگاہی دینے والا آپ کے پاس لیڈر ہے اور وہ لیڈرشپ ہے, تو اس کی چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اس کو مائنرلی جو ہے اس کو لینا چاہیے. اور اس وقت جو ہے سر میں اس طرف آتا ہوں, ذرا مجھے پہلے یہ بتائیے گا کہ ان کو روک کون رہا ہے؟ دیکھیں, یہاں پر پاکستان کے اندر بہت ساری قوتیں ہیں. ہمارے کچھ پالیسی ساز لوگ ہیں, کچھ ہمارے ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے. پہلے بھی متحدہ قومی موومنٹ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اس کو جب ہم نے شہروں سے نکل کر دوسرے شہروں میں داخل ہونے کی کوشش کی جہاں پر اپنے ورکنگ کا آغاز تھا. واضح طور پر مجھے بتا دیں کہ واضح الفاظ میں اگر آپ بتا سکیں, روک کون رہا ہے, ان کو روک کون رہا ہے کہ وہ جو ہے اپنا آزادی اظہار رائے کا حق استعمال نہ کر سکے؟ دیکھیں, یہ تو آپ میڈیا کو ہی پتا ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر فرض کریں کہ یہ کسی ایک آدمی نے روکا ہو, 2 آدمی نے روکا ہو, یہاں تو آپ کو بالکل اوپن ہے ہر چیز کہ ان کی آپ کو منع کیا گیا ہے نا. آپ دکھا سکتے ہیں, اگر آپ دکھا سکتے تو ابھی الطاف بھائی کی میرے سوال کا جواب تصویر کو دکھا دیں, میرے پیچھے دکھا دیں. اگر میرے سوال کا جواب آپ میرے سے پوچھیں نا, سوال کا جواب نہیں دے رہے نا سر, آپ میرے سے پوچھیں نا کہ یہ جو ہے کس نے بند کی ہے. یہ تو آپ کو ہی معلوم ہے کس نے بند کیا ہے. اور یہ پتہ ہے, لیکن آپ نے جو اعتراض اٹھایا ہے اس طرح کے جو چلتے ہیں پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے میاں صاحب, ذرا یہ بتائیے گا, ظاہر ہے ان کے اوپر عدالتی پابندی ہے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ میڈیا میں ان کا نقطہ نظر اس طریقے سے بیان نہیں ہو پا رہا. لیکن یہ جو بات کی ہے فاروق ستار صاحب نے کہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنا بند کریں, جو شیخ صاحب بھی اشارہ دے رہے ہیں, انہوں نے کہا اگر متحدہ نے دھرنا دیا تو صدر اور وزیر اعظم بیرون ملک بھی نہیں جا سکیں گے. یہ تو آپ کی طرف اشارہ ہے, ان کا کلیئر کر. بسم اللہ الرحمن, بہت شکریہ عادل اور تمام جو بیٹھے ہیں میرے بھائی شرکاء سب کو السلام علیکم. بات یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہے جو میرے بھائی صلاح الدین صاحب نے کہا پابندی کا, اور وہ پابندی حکومت نے نہیں لگائی, پریزیڈنٹ نے نہیں لگائی, پرائم منسٹر نے نہیں لگائی, پارلیمنٹ نے نہیں لگائی. یہ لاہور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے اور جس کی 23 فروری کو تاریخ بھی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر دہشت گردی, لا اینڈ آرڈر اور باقی معاملات پہ اس کو کراچی کے شہریوں کو خوف زدہ کرنا ہوتا تو وہ اور بات تھی. اب اس بات پہ کراچی کے شہریوں کو مجبور کر دینا
جو کہ MQM کا ووٹ بینک بھی ہے اور MQM کے ساری ٹیم ساری طاقت پولیٹیکل طاقت بھی کراچی میں ہے اور اپنی طاقت کو خوف زدہ کر دینا مجھے یہ فلسفی سمجھ نہیں آئی. آپ کے خیال میں کبھی بھی MQM نہیں خوف زدہ چاہیں گے کر رہی کہ کوئی ہے پابندی اپنے وغیرہ ہی لوگوں لگے کو؟ لیکن چونکہ یہ معاملہ سب جوڈیشیس ہے ہم اس پہ کوئی رائے نہیں دے سکتے کیونکہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں آ جاتی ہے. تو چونکہ لاہور ہائی کورٹ یا کراچی سندھ ہائی کورٹ ٹھیک، یہ ایپیکس کورٹ ہے اور سپریم کورٹ بالکل تو ٹھیک. ان عدالتوں کو فیصلہ کرنے دیں. فیصلہ آ جانا تھا. سر مجھے آپ نہیں سمجھ آئی کہ اس میں اتنی جلدی کیا تھی کہ اتنی جلدی 15 کیا؟ دن کا راشن بھی اکٹھا کر لیں 4 روزہ کی علامتی بھوک ہڑتال بھی ہم کریں گے. تمام قومی اسمبلی کے ممبران سینیٹر اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کریں گے باری ٹھیک، باری بس کریں گے. آج آپ میں یہ نے کہہ رہے ہیں کہ یہ پوری ایک جو پریس عدالتی کانفرنس معاملہ تھی فاروق عدالتی ستار صاحب کی احکامات وہ ہیں سب دیکھی ہے. جوڈس میٹر ہے اس وجہ سے یہ پابندی ہے لیکن یہ ہم اس پہ رائے MQM نہیں کی نہ دے جانب سے جو سکتے ہے نہ وہ آپ دے سکتے ہیں نہ میں ٹھیک. دے سر سکتا آپ ہوں. مجھے ذرا یہ بتائیے گا پھر یہ MQM کی بھوک ہڑتال حقیقت میں کس کے آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ یہ جو بیانات آ رہے ہیں یہ کل بھی ایک بیان آیا اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چاروں اصل سر میں مسئلہ جو ہے میاں صاحب میں یہ آپ کی میرے جگہ بھائی اعجاز MQM چودھری والے صاحب سے بتا پوچھ دیں رہا ہوں. اصل مسئلہ ہے میئر کے اختیارات کا میں آتا ہوں جو پھر آپ کی جگہ ذرا اعجاز انہوں چودھری نے صاحب سے ذرا لینے پوچھتا ہیں. ہوں. جی جی چودھری صاحب. بہت شکریہ عادل بھائی. پہلی بات تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک MQM کے جو سربراہ ہیں الطاف حسین صاحب ان کی تصویر پہ ان کی تقریر پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم جس دنیا کے اندر رہ رہے ہیں دنیا سمٹ کے ایک نقطے پہ آ گئی ہے. ساری باتیں بھی پہنچتی ہیں تصاویر بھی پہنچتی ہیں. یہ لا حاصل ہے. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنے بھاری مینڈیٹ کراچی کا ان کو حاصل ہے انہیں پاکستان آنا چاہیے اور باقی پاکستان کا بھی درد کرنا چاہیے. اور وہ ایک عام سطح کی پارٹی کے لیڈر ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ سارے تحفظات کے باوجود میرا دماغ بھرا ہوا ہے MQM کے اوپر اعتراضات کا لیکن میں کوئی اعتراض ان کے آنے پہ نہیں کر رہا. انہیں اپنے ملک آنا چاہیے. جو وجہ بنی تھی اس وقت وہ یہ تھا آپ کو یاد ہوگا کچھ فوج کے اوپر انہوں نے تبرہ کیا کچھ راہ کے حوالے سے کوئی بات چیت کی تھی پاکستان کے ایگزسٹنس وہ خط ایک لکھا گیا یعنی کوئی 5-7 چیزیں اکٹھی تھیں جس کے بعد ان کے اوپر میں نے اس وقت بھی کہا تھا میری ذاتی رائے اگر کوئی جاننا چاہے تو ان کی تقریر کے اوپر کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے. ظاہر ہے وہ پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے شہر بلکہ سندھ کے شہری علاقوں کے اندر ایک مقبول رہنما کی صورت موجود ہے. پارٹی کے قائد تو کہتے ہیں MQM کے بارے میں کہ یہ فاشسٹ پارٹی ہے دیکھیں اور میں آپ نے یہ کہتے ہیں کہ ان کو وہ آنا چاہیے. میرا خیال کر لینا سر. آپ میری میں عادل بھائی یہ نہیں کہہ رہا میں چیئرمین سے رتی برابر بھی اختلاف نہیں کر رہا. میں نے کہا میرا دماغ بھرا ہوا ہے تحفظات سے لیکن آپ نے ایک پرٹیکولر سوال کیا ہے کہ کیوں ان کا بھی کتھارسس ہوگا اور جب پاکستان میں آ کے سیاست کریں گے تو ہمیں بھی رہنمائی حاصل ہو لوگوں کو بھی پتہ چلے گا. اس میں تو ایک بڑی مظلومیت کا پہلو ہے کہ وہ پاکستان میں آ بھی نہیں سکتے ان کی زبان بندی بھی ہے ان کی تصویر بندی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جہاں کی گراؤنڈ ریالٹیز اتنا ویژنری لیڈر ہو تو وہ اویلیبل ہی نہ ہو قوم کو. میں تو اس حوالے سے کہتا ہوں اس لیے MQM کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں انہیں. اور آپ یہ بھی اتفاق کرتے ہیں کہ وہ MQM کے اور ایک ویژنری لیڈر ہیں. MQM یہ کہتی ہے کہ وہی ویژنری لیڈر ہے نا تو MQM کو جب یہ کہنا ہے تو وہ ویژنری لیڈر رہے بھی تو ان میں آ کے نا. ٹھیک. اچھا اب روبینہ قائم خانی صاحبہ بتائیے گا آپ کی سندھ میں حکومت ہے آپ کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں آپ کو کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ MQM کی جانب سے جو بیانات آ رہے ہیں جن تحفظات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں ایک تو زبان بندی اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں 4 روزہ بھوک ہڑتال کا جو اعلان کر بیٹھے ہیں تو اس سے آپ کو کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے یا بالکل روٹین کی پالیٹکس ہے یہ اس سے زیادہ کچھ نہیں؟ عدیل میں یہ کہوں گی کہ MQM اس طرح سے ماضی میں بھی اپنے پروٹیسٹ کرتے ہی رہے ہیں اور یہ بھی اگر آج وہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو ہماری بینگ کیونکہ بڑی پارٹی ہونے کے ناطے اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم ان سے جا کے جس طرح سے ہمارا ڈیلیگیشن آج گیا بھی ان کے پاس اور ان کو آل پارٹیز جو کانفرنس کے حوالے سے ان کو دعوت بھی دی اور مزید ایشوز پہ بھی بات ہوئی ہوگی جو ہمارا جو ڈیلیگیشن گیا ہے تو ہم نے کوشش کی ہے ہمیشہ سے کہ MQM کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں اور اگر وہ ان کو کوئی چیز پہ احتجاج کرتے ہیں میں یہ کہوں گی کہ ایک جمہوری انداز میں اگر کسی چیز کے اوپر بھی جو ہے وہ احتجاج کرنا یہ ان کا رائٹ ہے ایک جمہوری حق ہے
اور وہ بے شک کریں، لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ اگر کوئی ایشو ہے ان کو اس کے اوپر اگر کوئی بات ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہم کوشش کریں گے، بینگ گورنمنٹ جو ہے جماعت ہونے کے ناطے. اور یہ جو ہے یہ میں کہوں گی کہ بے شک احتجاج ہوں اور بے شک جو ہے اپنی بات جو ہے وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ پہ لے کر آئیں، لیکن کسی بھی حوالے سے جمہوری نظام کو باوجود اس کے کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے جو ہیں اختلافات ہیں فیڈرل میں بیٹھی جو جماعت ہے نون لیگ کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ہم چاہیں گے کہ جو جمہوری سسٹم ہے وہ چلتا رہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو عوام 15 دن کے لیے ذخیرہ کر لیں، جو یہ ایم کیو ایم کی جانب سے یہ بیان ہے، ضروریات زندگی کو ذخیرہ کر لیں، اگر یہ بیان مثال کے طور پر ایک ایسے وقت میں آتا ہے جب آبویسلی ایک پولیٹیکل ٹرموائل بھی ہمیں دکھ رہا ہے، ڈفرینسز ہیں صوبے کے وفاق سے، وفاق کے صوبے سے اور پولیٹیکل پارٹیز کی آپس میں، اس کو آپ نے سنجیدہ لیا آپ کی حکومت نے، یا آپ کے خیال میں جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں یہ کسی اور کانٹیکس میں بات کی تھی آپ بھی یہی سمجھ رہے؟ میں یہ کہوں گی کہ وہ کیونکہ حالات کچھ اس طرح کے کیونکہ نظر تو نہیں آتے، اور میں نہیں سمجھتی کہ کوئی جو ہے وہ تیسری فورس جو جہاں پر اتنے بڑے بڑے چیلنجز ہیں وہ ان حالات میں جو ہے ایک جمہوری سسٹم کو جو ہے وہ سیٹ اپ کو ڈسٹرب کرے گی، ہم یہ بھی نہیں میں سمجھ رہی ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے. لیکن ایم کیو ایم کے جو لیڈر جو ہیں وہ اس طرح کی بات ماضی میں بھی کرتے رہے ہیں، اور ان کا کوئی جو ہے سم ٹائمز کوئی مقصد نہیں نکلتا، لیکن آج کی سٹیٹمنٹ پتہ نہیں کس کانٹیکٹ میں جو ہے انہوں نے وہ دی ہے، اور کس اس میں بھوک ہڑتال کا اعلان تو کر دیا انہوں نے، وہ کر رہے ہیں، پہلے لندن میں بھی یہ بات کی تھی کہ کریں گے بھوک ہڑتال، اب یہاں پر جو ہے وہ جائیں گے. لیکن یہ جو بات ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب حکمران عوام کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں، یہ مطلب آپ سندھ میں آپ حکمران ہیں، وفاق مسلم لیگ نواز، باقی اور صوبوں میں بھی جماعتیں اپنی اپنی، لیکن وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر متحدہ نے دھرنا دیا تو صدر اور وزیر اعظم دونوں کو جو ہے بیرون ملک نہیں جانے دیں گے. یہ کیا بات کر رہے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ ایک بریک کے بعد سے بات کریں. دیکھیں بالکل صحیح بات ہے کہ سب جوڈیس ہے، نہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، بلکہ ہم تو دیکھیں ایک چیز بہت واضح ہے، وہ یہ ہے کہ عدالتیں جتنی بھی ہیں یہاں پر جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کچھ نامعلوم افراد جو ہے جاتے ہیں اور ایک دن کے اندر 100 جو ہے وہ ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں، 100 جو ہے وہ مقدمات درج ہو جاتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ مجھے بتایا جائے کہ ہم اگر ایک موٹر سائیکل چوری ہو جائے تو ہم کسی کو بھیجیں ایف آئی آر کاٹنے کے لیے، ایف آئی آر نہیں کٹنے کے لیے ایف آئی آر نہیں کٹتی، لیکن یہ کون سے لوگ ہیں جو ایف آئی آر کٹوا دیتے ہیں، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور ہاتھ ہے. لیکن عدالتیں اپنا کام کرتی ہیں، عدالت کی بات آئے گی وہ ضرور دیکھیں گے ان چیزوں کو. لیکن زبان بندی کرنا دیکھیں، اور یہ ہمارا تو ایک تو میں نے کہا نا کہ یہ رائٹ ہمارے جو ہے جمہوری حق ہے، ہم تو ظاہر ہے کہ جو آزادی اظہار کی جو پابندی لگی ہوئی ہے اس کے اوپر ہم پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے ساتھ مینڈیٹ ہے عوام کا. ہم سندھ کے اندر بھی بہت سارے چیزیں دیکھ رہے ہیں. ابھی آپ کو پتا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، اتنا مطلب کہ اس کو ڈیلے کیے گئی ان چیزوں کو، آج جو ہے الیکشن ہونے کے باوجود بھی اب اگلے مہینے تک کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں نہ میئر اور ڈپٹی میئر کے الیکشن ہوں گے، تو وہ بھی اس وقت جو ہے انسرٹنی غیر یقینی صورتحال کے اوپر ہے. تو اب اس طرح کی جو حالات ہیں، عوام اس وقت جو ہے پیسی ہوئی ہے، مہنگائی، پیٹرول کی قیمتیں کم ہونے کے باوجود قیمتیں کم نہیں ہوئی ہیں، تو یہ وہ چیزیں جو عوام پر ڈائریکٹ اثر انداز ہو رہی ہیں. آپ کی ہڑتال جو ہے، ایک میں تھوڑا سا سن لیجیے، کراچی کے اندر اس وقت جو ہے کراچی پورے گند کے اندر ہے، کراچی پورے گند کے اندر ہے. سیوریج کا میرے حلقے میں آئے، سیوریج لائنیں بھری پڑی ہوئی ہیں اور اس وقت کچرا کے پورے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. یہ وہ چیزیں جو عوام کی شکایتیں جو ہمارے سے ہیں، ہم کہاں شکایت کریں اس بات کی؟ ہمیں بھی تو کسی نہ کسی فورم کو استعمال کرنا ہوگا. تو ہم اگر احتجاج کر رہے ہیں تو ہمارا یہ جو ہے یہ رائٹ بھی ہے، ہمارا جمہوری حق بھی ہے.
اور ہم چاہتے ہیں کہ اگر یہ جمہوری پارٹی ہے، دونوں بڑی پارٹیز ہیں، یہ اگر اس معاملے کو ہمارے معاملے کو حل کرتی ہیں، کرواتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں، اگر چاہیں تو روبینہ سب کچھ قائم ہو خانی سکتا صاحبہ ہے، یہ بتائیے دل ہونا چاہیے اگر کچرے یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ کچرے کے ڈھیر والی بات تو ان کی کافی حد تک جو ہے وہ درست ہے کہ کراچی جتنا بڑا شہر ہے، ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اور کراچی کی آبادی یا کراچی کے رقبے جتنے ملک بھی ہیں، اس شہر کی حالت اگر ابھی بھی ہے کہ متحدہ آپ کے ساتھ کولیجن میں بھی رہی، اس کے باوجود الگ آنا جانا بھی چلتا رہا، اب آپ کافی عرصے سے علیحدہ ہیں، پھر بھی کراچی کی صورتحال میں کوئی خاص بہتری نہیں آئی ہے، چاہے وہ اس کے انتظامی معاملات ہوں، صفائی ستھرائی کے معاملات ہوں، اور لا اینڈ آرڈر کا بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ کس وقت فیصلہ ہوا اور کس طرح صورتحال بہتر ہوئی ہے، تو کوئی سنجیدہ کوشش ہے اس معاملے میں؟ جی بالکل، میں یہ کہوں گی کہ جس طرح سے بات کی جا رہی ہے اور ہم نے جس طرح سے انیشیٹیوز بھی لیے ہیں، خاص طور پر لوکل گورنمنٹ جب جو وزارت جب ہمارے پاس آئی اور اس سے پہلے ان کے پاس تھی، اور بہت ساری چیزیں تو اگر سسٹم اس وقت بن جاتا تو آج اتنی پرابلم نہ ہوتی، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح سے بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جو ہمارے جو پائپ لائن جو ہیں وہ بلاک کی جا رہی تھی، اور جس طرح کی جو لوگ جو اس طرح کے کاموں میں ملوث بھی تھے، اور وہ کافی سارے جو ہے میں سمجھتی ہوں کہ اس میں ویڈیوز بھی ہیں جو کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ کسی طرح سے نہ چلا جائے، اور جان کی بھی جو ہے کچھ چیزیں جو اور کچھ ہرڈلز جو ہیں وہ کھڑی کی جا رہی ہیں، لیکن میں یہ کہوں گی کہ سسٹم میں جو ہے وہ بہتری آ رہی ہے، بہت سارے انیشیٹیوز لیے گئے ہیں، ہمارے جو خاص طور پر کراچی میں کے حوالے سے جو ایشوز ہیں، جو ڈرینیج کا پرابلم ہے یا ویڈیوز میں کیا ہے جو ہے معاملہ؟ وہ جی یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جب وقت آئے گا تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، لیکن یہ وقت جو کب ہے آئے وہ گا ہمیں کافی سارے بتائیں، ایشوز کراچی ہیں پہ تو کافی عجیب سا وقت کافی عرصے سے آیا ہوا ہے، جن لیکن کی وجہ یہ سے بتا دیں جو وہ ہے وقت وہ کب آئے گا؟ یہ حالات پہ جو ہے وہ کراچی پہنچا ہے، لیکن میں یہ کہوں کس گی کی وجہ سے ان حالات کہ کو ٹھیک ہے، ہم سب کو مل کے بہتری کی طرف جانا چاہیے، ہم نے مینڈیٹ کا احترام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں باوجود اس کے لیکن آپ کہ کے خلاف ہمارے تو میئر خلاف جو کے ہے بہت ساری آپ کے چیزیں جو ہے خلاف وہ تو اٹھائی جاتی ہیں، ٹھیک باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ایشوز کو سارٹ آؤٹ کیا جائے، بالکل کیونکہ اس ٹھیک طرح سے جو ہے وہ ایک کھینچا تانی کی اگر جنگ رہے گی تو بالکل ٹھیک عوام جو ہے وہ اس میں پستی ہے، عوام کے پہ مسائل پوائنٹ جو ہے وہ ٹیکن پیچھے رہ جاتے پوائنٹ ہیں، ٹیکن اور جو ہے وہ میاں صاحب مجھے ذرا یہ جو بتائیے ہے گا، ہمیں میں چاہیے کہ ایشوز کو بیٹھ کے ٹھیک سارٹ آؤٹ کریں۔ ایشوز پہ بات کر لیتے ہیں۔ اب میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ جو بات کر رہے ہیں فاروق ستار صاحب، صدر اور وزیر اعظم بیرون ملک نہیں جا سکیں گے، کیا کوئی ایسا پروگرام ہے ان کا جانے کا جو ان کو محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ہم نے احتجاج یا دھرنا دیا تو وہ نہیں جا سکیں گے؟ اور یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہم نظام کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، لیکن اس نظام میں یہ حکومتیں بھی ذمہ دار ہیں۔ مجھے پوچھا ہے؟ جی جی میاں صاحب، جی عادل بھائی مجھے پوچھا ہے؟ جی میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اچھا میں نے سمجھا یا چوائس، اچھا بات یہ ہے میرا بھائی کہ صدر اور وزیر اعظم کے باہر آنے جانے کا تو ایک شیڈول ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو باتیں تقریروں میں ہوتی ہیں وہ حقیقت سے بہت دور ہوتی ہیں، تو ایم کیو ایم تو ایسا کوئی دھرنا دینے نہیں جا رہی، ہمیں ان کا کوئی پروگرام نہیں نظر آیا، لیکن جب دھرنا دیا گیا تھا اس وقت کے حالات بھی آپ نے دیکھے کہ حکومتیں چلتی رہتی ہیں، لیکن جہاں تک اس کیس کا تعلق ہے تو آپ کا جو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 19 ہے اور 98 کے تحت وہ آزادی کی ضمانت دی گئی ہے تقریر کی، تحریر کی، تو اس پہ تو ان کا جو احتجاج ہے وہ حق بجانب ہے کہ آزادی تقریر اور آزادی تحریر ہونی چاہیے۔ باقی جو ڈیفرنسز ہیں وہ جیسے قائم خانی صاحبہ فرما رہی تھی وہ تو 10 دفعہ بھی بیٹھ کر حل ہو سکتے ہیں، اور جب اتحادی حکومتیں ہوں یا پولیٹیکل پارٹی ہو، ایون اپوزیشن ہو، آج بھی ہم آپ کو پتہ ہے الیکٹورل ریفارم پہ وہ پارٹیاں بھی بیٹھی ہیں جو ایک وقت میں سال پہلے یا 1.5 سال پہلے ایک دوسرے سے بات کرنے کی روایت نہیں تھی، آج وہ بھی مل جل کر کام کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ سیاست میں ایک تقریر کو میرا خیال ہے اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ کوئی معاملہ اتنا ڈینجرس نہیں ہے کراچی کے اندر اگر وہ یہ کہتے ہیں ذخیرہ بھی کر لیں اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے دھرنا دیا، یا پھر یہ صرف روایتی اپنی سیاست کو زندہ رکھنے کے لیے ایم کیو ایم کر؟ عادل بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ کے اختیارات ہیں نا، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں تاخیر ہوگی تو ایم کیو ایم کوئی بھی احتجاج کرنے کے جو ظاہر احتجاج ہو
اس کے میں حق بجانے پہ. جس طرح پختونخوا میں اور بھی لوگ مانگ رہے ہیں جیسے پنجاب میں اب تک نہیں دیے, خیبر پختونخوا میں لوگ نکلے کوئی ایک بھی ایسا ایشو نہیں ہے جو لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہو. لیکن وہاں ناظمین احتجاج پہ ہیں آپ کے خلاف. میں عرض کرتا ہوں کل تو گھر گئے جی, وہ. میں عرض کرتا ہوں جو احتجاج ہے ان کا احتجاج ایکسیپٹڈ ہے, کسی کو منع نہیں کیا, ٹھیک ہے نا, اور ان کے لیے جو اختیارات انہیں دینے اس کی لیجسلیشن ہو گئی ہے, ٹھیک. چونکہ وہاں پر لوکل گورنمنٹ کا ڈاؤن ٹو دی گلی محلے کی سطح اور گاؤں کی سطح پہ پہلے کبھی سسٹم تھا نہیں, وہ اس کی جو یعنی عمل درآمد ہے اس میں کچھ دشواری ہے. ویئر ایز کراچی کے اندر ان کو بنیادی جو اختیارات وہ مانگ رہے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے ہیں. البتہ میں ایک بات ضرور شیخ صاحب سے یہ عرض کروں گا, ہمارے جو ایم کیو ایم والے بھائی ہیں, ایم کیو ایم لوکل گورنمنٹ بھی وہی, صوبائی ممبرز بھی وہی بہت بڑی اکثریت, ایم این اے بھی بہت بڑی اکثریت, حکومتوں میں بھی رہے ہیں, لیکن گلہ ان کا برقرار رہتا ہے کہ ان کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا. میرا خیال ہے کہ کام اگر کچھ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ 2013 ستمبر سے رینجرز کو افیکٹو اختیارات ملنے کے نتیجے میں ہوا ہے, اور اس میں اگر کوئی کریڈٹ لے تو ظاہر پیپلز پارٹی گورنمنٹ تو لے سکتی ہے, وہ آہستہ آہستہ شہر کے امن کے حوالے سے بہتری آئی ہے. مگر وہ تو اب اگر عوام کا مینڈیٹ ان کو ملا ہے تو یہ تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی. باقی رہے گی یہ 15 دن ذخیرہ کرنے والی بات یا وہ روکنے کی بات, میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی اہمیت کی بات ہے, اور نہ لوگوں کو اتنا پینک کرنا ہی چاہیے کہ وہ 15 دن کا ذخیرہ کر لیں. احتجاج جس طرح بھوک ہڑتال کریں, جلسہ کریں, جلوس کریں, یہ ان کا حق ہے. اچھا, یہ احتجاج جس طرح بھی وہ کریں ان کا حق ہے, مگر اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محسوس کر رہے ہیں چند نامعلوم افراد جو ہے وہ چلے جاتے ہیں, کوئی پٹیشن لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ہیئرنگ بھی ہو جاتی ہے اور فیصلہ ہو جاتا ہے, وہ یہ حوالہ دے رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جمہوری پروسیس کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے, یا فنڈامنٹل رائٹ کو جو ہے وہ سلب کیا جاتا ہے اس طرح کی چیزوں سے. میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم سے زیادہ کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون کرتا ہے, کیونکہ میں ماضی کی ایسی بے شمار مثالیں بتا سکتا ہوں جس میں وہ بھی اسی طرح کے کچھ کام کرتے رہے ہیں. اس لیے مثال کے طور پہ پورے شہر سے یعنی بھتہ کون لیتا رہا, قتل و غارت گری کون کرتا رہا, بوری بند لاش کس نے گرائی, یہ کوئی یہ والے فکرے جو تھے یہ ایم کیو ایم کی غلبہ آنے سے پہلے کراچی کے اندر کبھی نہیں سنے گئے تھے. چنانچہ یعنی بہت ساری ایسی باتیں ہیں. پھر جو رول پاکستان کے اندر ایجنسیوں کا ہے, میں کہتا ہوں وہ تو نہیں کہہ رہے, وہ تو کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. اس لیے میں تو ہمیشہ یہ چاہوں گا کہ ایم کیو ایم کو اگر ووٹ کے ذریعے مینڈیٹ ملا ہے تو ان کے ووٹ کا احترام کیا جانا چاہیے. ٹھیک, ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کون ان کے ووٹ کا احترام نہیں کر رہا ہے. ایک طرف روبینہ قائم خانی صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی بات چیت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور بہتری آ بھی رہی ہے, لیکن میئر کے اختیارات کے لیے ایم کیو ایم خاصی متحرک ہے. یہ اگر ان کے میئر کو اختیارات نہیں دیے تو کیا خاموش رہے گی یا احتجاج میں شدت آئے گی؟ بریک کے بعد مزید بات ہوگی. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. شیخ صلاح الدین صاحب ذرا یہ بتائیے گا, اب یہ تو سب نے تسلیم کر لیا یہاں پر پینلسٹ جتنے بیٹھے ہیں کہ جی بات چیت سے مسئلہ حل ہونا چاہیے, آپ کے بڑے سٹرونگ اپوزیشن ہے پی ٹی آئی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا حق ہے, ان کی ذاتی رائے میں جو ہے وہ یہ حق آپ کو ملنا چاہیے, لیکن معاملہ ہے عدالتی. عدالت کے معاملات میں ظاہر ہے مداخلت تو نہیں کی جا سکتی. اب اگر آپ کے یہ جو 4 روزہ علامتی بھوک ہڑتال ہے اس سے بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں بڑی امید ہے اور ہم جو بھوک ہڑتال پہ بھی جا رہے ہیں. ابھی اس میں ہم نے پہلا فیس جو رکھا ہے وہ ہماری رابطہ کمیٹی اور پارلیمنٹینس ہیں, اور ہم احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں. یہ پوری دنیا کے سامنے بھی ہم نے کرا دیا, لندن میں بھی ہماری ہوئی ہے یہ بھوک ہڑتال. بات یہ کہ ابھی ہمارے اعجاز شوقی صاحب, ہمارے محترم تحریک انصاف کے, انہوں نے ایک بات کی کہ جو کراچی کے حالات کے حوالے سے, میں ان کو ایک بات کہتا ہوں, ہو سکتا ہے دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نہیں پتہ ہوتی ہیں, لیکن آج میں آپ کے توسط سے ایک بات بتانا چاہوں گا کہ میرے ایک دوست تھے دبئی کے اندر, وہ آئے پچھلے دنوں, یہ تقریباً کوئی 8 سال پہلے کی بات ہے, کہ ان کو روکا گیا ایک جگہ, رکشے میں تھے وہ, کسی کو سامان دینے کے لیے آئے. تو جب وہاں پر جو ہے چیکنگ ہوتی ہے, چیکنگ کے دوران جو ہے وہ اسنیپ چیکنگ کر رہے ہوتے ہیں گاڑیوں کی, تو اس وقت ان کو
ان سے پوچھا گیا کہ آپ کون ہیں کیا ہے, ان کو بتایا گیا کہ میں دبئی سے آیا ہوں, میں کسی کو سامان دینے کے لیے جا رہا ہوں. تو وہاں پولیس کے اہلکار, سرکاری اہلکار سارے کھڑے ہوئے تھے وہاں پر. انہوں نے کہا کہ ہم مطلب یہاں کچھ نہ کچھ دے کے چلے جائیں, اور اس شخص نے بہت منتیں کی کہ میں باہر سے آیا ہوں, میرے پاس اتنا کچھ نہیں ہے. یہ بہت جب میں نے دیکھا, اس نے کہا دیکھو ادھر پیچھے, ان کو لے گئے گاڑی میں, دکھایا ان کو تمہیں رکشے میں جانا ہے یا بوری میں جانا ہے, یعنی کہ بوری رکھی ہوئی تھی. تو دیکھیں وہاں جو حرکتیں ہوئی ہیں نا, یہ آپ اگر کسی پہ ڈالنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں کریں جب تک کہ آپ کو پتہ نہیں ہو. دیکھیں یہ ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں پر بہت ساری اسٹیبلشمنٹ, بہت سارے پاکٹس کام کر رہے ہیں. ہم نے تو دیکھیں اے این پیز کو بھی سمجھایا تھا ایک وقت میں کہ یہ آپ جو ایک ٹسل لگائی ہوئی تھی لڑائی کی, جہاں پر مہاجروں کا فساد کرایا گیا تھا اور جہاں پہ مہاجر پٹھان کا فساد کرایا تھا, ہم نے ان سے کہا تھا کہ یہ معاملات جو ہیں کوئی اور کر رہا ہے, اس میں جو ہے اپنے پہچانے ان لوگوں کو. پھر آخر انہوں نے وہ چیزیں ایکسپٹ کی بعد میں, کیونکہ الیکشن میں جب ہارے تو ان کو پتہ لگ گیا, جب ان کے آفیسز بند کرائے گئے تو وہ طالبان کے جو پاکٹس ہیں انہوں نے باقاعدہ کرایا گیا. یہی چیز جو کڈنیپ فار رینسم کے لیے کہی گئی تھی, اتنے سارے پاکٹس کھل گئے تھے. اور اس وقت میں بات بتا دوں آپ کو, اس وقت بھی قائد تحریک نے یہ وہاں سے بیٹھ کے کہا تھا کہ محب وطن فوج کے جنرلز آئیں اور سنبھالیں اس بات کو. تو کیا آپ کو اس وقت بھی حقیقت نظر نہیں آئی؟ اس وقت بھی آپ نے مذاق اڑایا کہ فوج کو بلایا جا رہا ہے. جب ہم نے فوج کے لیے کہا تو آپ نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا, لیکن اس کے بعد آپ آپریشن کے نام پہ کہہ رہے ہیں کہ فوج آئی, فوج نے اچھا کام کیا. ہم تو اس وقت بھی چاہ رہے تھے. تو یہ بات آن ریکارڈ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ ہمارا گھر ہے, ہمارا گھر ہے, ہم اپنے گھر کو, وہ تو ظاہر ایک غیر آئینی طریقہ ہو جاتا نا. اگر جنرل آ جاتے تو وہ تو غیر آئینی طریقے سے آتے. انہوں نے ایک لیگل فریم ورک میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ایکشن کیا, اور اس ایکشن کے بعد اب تمام جو ہے وہ جماعتوں کی جانب سے مرحلہ وار, پہلے آپ کا, پیپلز پارٹی کا اعتراض آ گیا, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیب پہ بھی اعتراض آ گیا, اس کے بعد اور بھی اعتراضات جاری ہیں. کوئی اعتراض نہیں ہے آپریشن, نہیں بالکل آپریشن کے کبھی ہم نے اعتراض نہیں کیا. ہم نے اس بات پہ اعتراض ضرور کیا ہے کہ آپ نے بلا جو ہے ایک ایسی جگہ پہ جا کے ہمارے ہیڈ آفس کے اوپر 90 پہ چھاپے مارنے شروع کر دیے. وہاں سے سیاسی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو اٹھا کے لے جانے لگے. آپ کو پتا ہے کہ تقریباً جو ہے 100 لوگوں کو لے کے چلے گئے 90 ڈیز کے لیے, پھر تو یہ ایون ہینڈڈ ہو گیا. 100 لوگوں کو چھوڑ دیا کہ آپ کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. آپ کی پہلی شکایت تو تھی نا پیپلز پارٹی کی حکومت سے, اب تو پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف بھی ایکشن ہو رہا ہے, کوئی ملک سے باہر بھاگے ہوئے ہیں, ہمارا یہ تھا کہ ریڈیشل کمیٹی بنائی جائے جہاں پر اگر کوئی شکایت ہو تو وہاں شکایت درج ہو. لیکن یہ چیزیں نہیں کی گئی, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوئی ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ پکڑ کے لے جائیں, عدالت میں پیش کریں, جو ثابت ہوتا ہے تو آپ لٹکانا چاہیں لٹکا دیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کی حرکتیں جو ہو رہی تھی اس کو ہم نے ضرور اعتراض کیا, ہماری کنسرن تھے. تو ریڈیشل کمیٹی بنا تو دی تھی وہ گھر, ہمیں پتا ہے نا کہ تین مہینے 90 ڈیز کے لیے لوگوں کو لے جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, آپ کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. کہ بتائیں ان کے گھر میں ان کی بہنیں نہیں ہیں, ان کے گھر میں جو ہے ان کے رشتے نہیں آ رہے, مطلب وہ جرائم پیشہ لوگ ہو گئے. آپ کو پتا ہے کہ معاشرے کو آپ جس طرف لینا چاہتے ہیں کرمنلائزیشن کے اوپر نہ لے کے جائیں, آئسولیٹ نہیں کریں کسی کو. کون لے جانا چاہتا ہے؟ اب جو ہے ہم سب مل کے, جتنی پارٹیز ہیں, اگر یہ سمجھتی ہیں ہمارا مینڈیٹ اگر وہ مانتی ہیں تو بالکل ٹیبل پر بیٹھ کے معاملات کو دیکھیں. اور جو ہمارے پاس جو عناصر ہیں, فیکٹر, ہمارے پاس انٹرنیشنل فیکٹر بھی یہاں موجود ہیں. کراچی میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں انٹرنیشنل, آپ کو پتہ ہے آپ کو کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں, سارے سب نے اپنے, ایران, سعودی عرب, افغانستان, تمام لوگ یہاں پہ لڑ رہے ہیں. آپ نے کبھی ان کے اوپر نشاندہی کی, کبھی اس کے اوپر پروگرام کیا آپ لوگوں نے؟ میں ایک اجازت اگر دیں تو ایک سوال کر لوں. جی بالکل کریں. ویسے آپ میں گزشتہ 20-25 برس میں اقتدار اور اختیار میں بھی ایم کیو ایم میکسیمم ٹائم رہی ہے, چاہے وہ مشرف ہو چاہے پیپلز پارٹی, اور پارٹ آف دا گورنمنٹ. دیکھیں نا, اسی لیے تو میرے بھائی میں اسی لیے پہلے آپ سے عرض کہہ چکا ہوں کہ اگر الطاف بھائی یہاں 28-30 سال سے پاکستان میں ہوتے تو وہ پاکستان کے رہنما ہوتے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اختیارات بھی کلی طور پہ آپ کے پاس ہیں, پوری طرح گرفت میں ہیں. حالات بھی یہ مسلسل آپ کے اقتدار کے بعد خراب ہوتے چلے آئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایم کیو ایم ہی ہے, اور جن عناصر کی طرف آپ نے تذکرہ کیا بالکل وہ بھی ہوں گے, میں اس بات سے اختلاف نہیں رکھتا. لیکن میری درخواست یہ ہے کہ اب ان حالات کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری بھی آپ سے ہے. ٹھیک, لیکن یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تو حکومت میں نہیں ہے, اس کو بہتر کیسے کریں گے؟ نہیں دیکھیں نا, مسئلہ جتنی بڑی قوت میں یہ ہیں, ایم این اے, ایم پی اے, لوکل گورنمنٹ, تو یہ اقتدار میں نہیں ہے یہی. لیکن نا بجائے یعنی یہ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں, یہ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں نیگوسیشن سے, بات چیت سے, اس طرف جائیں. ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا وہی عدالت جس نے اگر الطاف صاحب کو بین کیا ہوا ہے تو
ساتھ ہی عدالت دوسری ہے، وہ کہہ سکتے ہیں کہ صوبائی حکومت ہمیں اختیارات نہیں دے رہی ہے. یہ تو ظاہر آئین کی حفاظت کرنا تو عدالتیں موجود ہیں نا اس کے لیے، وہ کارروائی بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں، بات چیت بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں کراچی میں امن جو ہے ایم کیو ایم کو سوٹ کرتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم وہاں پہ اسٹیک ہولڈر ہے. جن کو سوٹ نہیں کرتا وہ دوسری پارٹی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ایم کیو ایم ٹربل میں رہے، ایم کیو ایم اسی طرح پریشان رہے، ایم کیو ایم کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ کون سی پارٹیاں سر جو چاہتی ہیں کہ آپ ٹربل میں رہیں؟ تمام پارٹیاں، میں کسی بھی پارٹی میں تمام پارٹیاں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سب چاہتے ہیں آپ ٹربل میں کراچی میں جگہ بنانے کے ہر آدمی جگہ بنانا چاہتا ہے کراچی میں، لیکن کام کرنا کوئی نہیں چاہتا. اون کراچی کو کوئی نہیں کرتا، ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی نہیں آتا، عوام کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا کوئی بھی. یہ اصل مسئلہ ہے. میاں صاحب آپ کی حکومت ہے وفاق میں، اور یہ شکایت کی جاتی ہے کہ جی آپ بھی کراچی پر توجہ نہیں دیتے، سندھ حکومت کے حوالے آپ نے سارے معاملات کو چھوڑا ہوا ہے جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے. یہی کچھ تحفظات ایم کیو ایم کی جانب سے بھی کیے جاتے ہیں. تو کیا واقعی آپ کی حکومت کو تھوڑی توجہ نہیں دینی چاہیے کراچی میں؟ دیکھیں میری بات سنیں، جب 2010 میں میرا بھائی 18th امینڈمنٹ آ گئی تو یہ اس وقت تمام جماعتیں اس کی سگنیچری تھی کہ صوبوں کو خود مختاری دے دی جائے، اور آپ کو پتہ ہے 5-6 وزارتیں بھی ڈیوالو کر کے صوبوں کو دے دی گئیں. اب بار بار یہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ پنجاب نے یہ بنا لیا، پنجاب نے وہ بنا لیا. بھئی پنجاب نے اپنے عوام کی بہتری کے لیے جو بہتر سمجھا وہ کیا. اب کراچی کے جو حالات ہیں، میں کراچی گیا تھا پہلے ہفتے میں فروری کے، تو وہاں جو ٹرانسپورٹ سسٹم چل رہا ہے، اول تو وہ ہے ہی سارا پرائیویٹ، اور وہ جو لوگ ہمارے بھائی وہ بسیں چلا رہے ہیں، وہ بسیں بھی اتنی خستہ حال ہیں کہ کراچی ایک مہذب پڑھے لکھے لوگوں کا شہر ہے، اور جس طرح وہاں بیٹیوں کو اور بچوں کو اور بزرگوں کو ان بسوں میں ٹھونسا جاتا ہے، اور جس تحقیر امیز رویے سے ان سے بات کی جاتی ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے. کراچی میں جس کو بھی اللہ تعالیٰ اقتدار دے، وہ سب سے پہلے اپنے شہریوں کی عزت نفس بحال کرے، اپنے شہریوں کو سہولتیں دے. جب تک ان کو سہولتیں نہیں دیں گے، پولیٹیکل پارٹیوں کی آپس کی جو جنگ ہے وہ بے معنی ہے. آپ کے خیال میں میٹرو جیسے منصوبے ہونے چاہیے کراچی کے اندر؟ میں یہ عرض کروں، جہاں تک مرکز کا سوال ہے، ہم نے 3 دفعہ کہا ہے کہ آپ کوئی منصوبہ لے کر آئیں، کوئی انٹرنیشنل آپ جا کے معاہدہ کریں. گورنمنٹ آف پاکستان جی او پی سوورن گارنٹی دینے کو تیار ہے. یہاں جب وقت آیا تھا سندھ کا تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ لائیں جی منصوبہ لائیں، گارنٹی ہم دیتے ہیں. حسن اقبال صاحب نے کہا منصوبہ لائیں، گارنٹی ہم دیتے ہیں. اب منصوبہ کو لائے تو صحیح، کو اپنے شہریوں کی بہتری سوچے تو صحیح، کو ان کے لیے 2 قدم آگے نکلے تو صحیح. گورنمنٹ مرکزی حکومت اپنا شیئر بھی ڈالے گی اور سوورن گارنٹی لیکن آپ کے خیال میں سندھ حکومت سنجیدہ نہیں ہے کراچی کے انتظامی معاملات کو، اس کے انفراسٹرکچر کو باتیں بہتر کرنا کرنے؟ عادل بھائی بڑا آسان ہوتے ہیں، گراؤنڈ میں کام کر کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک بریک کے بعد اس سوال کا جواب لیں گے روبینہ قائم خانی صاحبہ سے کہ جو وہاں کی دوسری بڑی جماعت ہے اس کا بھی اعتراض یہی ہے کہ سندھ حکومت توجہ نہیں دے رہی. وفاقی حکومت کا بھی یہ خیال ہے کہ کوئی منصوبے ہی نہیں ہیں ان کے پاس جو یہ شروع کرے. ایک بریک کے بعد اس کا جواب لیتے ہیں. ویلکم بیک. روبینہ قائم خانی صاحبہ، ویسے یہ اعتراض کیا درست نہیں ہے کہ معاملہ صرف لا اینڈ آرڈر کا نہیں ہے؟ اگر معاشی پالیسیاں اچھی ہوں، ضروریات زندگی میسر ہوں، کوئی انتظام اور انصرام موجود ہو تو حکومتوں کے لیے ویسے ہی بڑی آسانی ہو جاتی ہے. کراچی بہت بڑا شہر ہے پاکستان کا، اس پر پورے پاکستان سے آ کر لوگ بستے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کا نظام اب تک جو ہے وہ ہمیں ویسا دکھائی نہیں دیتا جیسا ایک بڑے میٹروپولیٹن سٹی کا دکھنا چاہیے. وہ بھی کہہ رہے ہیں وفاق آفرز کرتا ہے آپ لوگوں کو، آپ لوگ توجہ ہی نہیں دیتے کسی منصوبے. یہ ایسی بات نہیں ہے. وفاق میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ٹی وی ٹاک شوز پہ آ کے بات کرنا، اور جو اگر گراؤنڈ پہ ریالٹی دیکھیں، اور جو خاص طور پر سندھ حکومت میں کو جو ہے وہ بجٹ میں بھی جو ان کا حصہ ہے وہ بھی لینے میں جتنی جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے ایک فائٹ کرنی پڑتی ہے فیڈرل کے ساتھ. بہت سارے ایشوز ہیں، اور آن دا فلور جو ہے وہ ہمارے فائنانس منسٹر نے جو ہے وہ اسمبلی میں بتایا بھی ہے کہ کس طرح سے وفاق
بجٹ میں جو ہے وہ کٹوتی کرتی ہے اور ہمیں جو ہے وہ پورا جو ہمارا حصہ ہے وہ نہیں دیتی. تو بڑے بڑے منصوبوں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی بات ہے کہ رہ گیا اسی کی وجہ سے کراچی کی ترقی بھی رہ گئی. ان کا اصل میں دیکھیں کراچی کی ترقی میں یہ کہوں گی کہ کراچی میں جو حالات رہے ہیں انفارچونیٹلی جس طرح سے اس چیز کو ہم سب تسلیم بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو منی پاکستان جو ہے وہ کراچی ہے, لیکن وہاں پر جو ایشوز ہیں خاص طور پر جو ماضی میں جو حالات رہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن رہی اور اسی کو دیکھتے ہوئے سندھ حکومت نے رینجرز کو جو ہے وہ طلب کیا اور ان کو ان کے جو ہے وہ ایک ان کے ساتھ اور پولیس کا میں سمجھتی ہوں کہ کمبائن ایفرٹ کے ساتھ جو ہے اس آپریشن میں کامیابی بھی ابھی ہمیں کافی حد تک ہوئی ہے. لیکن جو جس طرح کے پاس میں حالات رہے ہیں آج ایم کیو ایم اگر بہت زیادہ شور کرتی ہے تو وہ اس چیز کا حصہ رہی ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں کہ اگر وہ پہلے اگر کوئی سسٹم بنا دیتے, اگر ہیلتھ منسٹری ان کے پاس رہی تھی, اگر لوکل گورنمنٹ ان کے پاس رہا تھا اور جس طرح سے ان جو منسٹریز جو بڑی بڑی ان کے پاس رہی اگر اس میں کوئی سسٹم بناتے اور کراچی میں اگر وہ ایک جو ہے رہتے ہوئے یا ماضی میں جب وہ جنرل مشرف کے دور میں جو ہے وہ اقتدار میں تھے تو اس وقت بھی کام نہیں کیا اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ رہ کر بھی کوئی اچھے منصوبے نہیں دیے, تو اس وجہ سے شاید آج کراچی کے حالات ایسے. ویسے یہ اعتراض کس حد تک درست ہے میاں صاحب کا کہ جی ہم تو کہتے ہیں ان سے کوئی منصوبہ بتائیں, فائنانس منسٹری بھی آفر کر رہی ہے, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی آفر کر رہی ہے, کچھ کرا لیں ہم سے, یہ کہتے ہیں کچھ منصوبہ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. نہیں میاں صاحب بڑے بھلے آدمی ہیں. میرا خیال ہے کہ جو بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی پہ عنایات ہیں ایسی کسی وزیر اعلیٰ اور کے اوپر نہیں ہے, نہ کے پی, نہ سندھ, نہ بلوچستان. چنانچہ کبھی آپ نے دوروں پہ جاتے ہوئے نہیں دیکھے ہوں گے, کسی ایسی کانفرنس میں ساتھ دوسرے وزراء اعلیٰ نہیں ہوں گے 3 صوبوں کے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تو سی سی آئی کی میٹنگ جو شیڈیول ہونی چاہیے وہ ہوتی رہے اور صوبے اپنا آگے ساری بات کہہ سکیں, وہ بھی بڑی دیر چیئرمین سینٹ نے کہا ہے تو یہ اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے. تیاری ہو رہی ہے نا, میں تو ماضی کی بات کر رہا ہوں, ہونی چاہیے. اسی طرح جب وہ چین جائیں, یورپ جائیں اور دیگر ممالک کے دورے پہ جائیں جہاں پہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کی جا سکتی ہے, جہاں پر جا کر ظاہر ہے یہ جو لاہور میں اورنج ٹرین کا 200 ارب کا منصوبہ بن رہا ہے تو اس میں ظاہر دونوں مل کے مرکزی وفاقی اور صوبائی حکومت ہے. اسی طرح اگر انہیں بھی ساتھ لے کر چلتے کبھی تو میرا خیال ہے یہ ایک حق تلفی ہے جسے نہیں, وہ کہتے ہیں وہ پیورلی پنجاب حکومت کا منصوبہ ہے, انہوں نے چائنا کو کنونس کیا ہے اور جو ہے وہ. اچھا فرض کر لیجئے یہ پیورلی پنجاب حکومت کا, تو جس سندھ پاکستان کا حصہ نہیں ہے, کے پی کے پاکستان کا حصہ نہیں ہے, ان کو بھی ساتھ لے جاتے. اور اگر پرویز خٹک یا قائم علی شاہ کنونس کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو میاں صاحب اسے اپنا ملک سمجھتے, تھوڑی سی اپنی کنونسنگ پاور استعمال کر کے ایک منصوبہ یہاں پہ بھی لا کے دے دیتے. یہ نہ بات کریں. دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں پاکستان ایک وفاق کے طور پہ ہی چلنا چاہیے, اسی میں ہم سب کی بقا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اعجاز چودھری صاحب, میاں عبد المنان صاحب, روبینہ قائم خانی صاحبہ, شیخ صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کے لیے یہ بات درست ہے کہ ایسی ہی پالیسیز بننی چاہیے جس سے پورے ملک کو فائدہ پہنچے. یہ صرف شہروں کا یا صوبوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ملک کا معاملہ ہے اور اس کے اندر مل بیٹھ کر اور اپنے معاملات کو مذاکرات کے ذریعے ہی حل کرنا ہوگا. عادل عباسی کو اجازت دیجیے, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.